السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم تھے اور اللہ کی توفیق سے ہم دورہ قرآن کا 15واں سپارہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرما، اور دعا کر دیجئے کہ اللہ اس قرآن کی برکت سے، دورہ قرآن کی برکت سے ہمارے دکھ، تکالیف، پریشانیاں، غم اللہ دور فرما دے، اور اللہ سب کے گھروں میں اپنی رحمت سے خوشحالیاں پیدا کر دے، تنگیاں دور کر دے، بیماریاں جہاں جہاں بیمار ہیں اللہ سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور کر کے اللہ تندرستی والی، صحت والی، ایمان والی، شفا والی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ تو اپنے رحمت سے اس دورہ قرآن کی برکت سے ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں سچا، کھرا، خالص مسلمان بنا۔ تو سورۃ بنی اسرائیل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، جس میں یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے کا تذکرہ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ جی، سب سے پہلے ہمارا جو تجوید کا پورشن ہے اس میں ہم آج کریں گے نون قطنی۔ نون قطنی، قاف طا نون چھوٹی یعنی قطنی۔ تو جب بھی انشاءاللہ نون قطنی آئے گا اگر اس سپارے میں، تو انشاءاللہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، اور وقتاً فوقتاً اظہار، اخفاء اور ادغام کے قواعد بھی ریوائز کیے جائیں گے۔ تو آج کا ہمارا جو قاعدہ ہے وہ ہے نون قطنی کے بارے میں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ جو ہم نے برکت کی اس کے ارد گرد تاکہ ہم دکھائیں اسے کچھ اپنی نشانیوں سے، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ جہاں بھی کہیں نون قطنی آ جائے، اگر مجھے بتانا یاد نہ رہے تو آپ لوگ بتا دیجیے گا، یاد کروا دیجیے گا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے بنایا اسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ نہ پکڑو تم میرے سوا کوئی کارساز۔ ہدایت کیا دی؟ ہم نے بنایا اسے ہدایت، کتاب دی اور کتاب کو ہدایت بنایا، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ میرے علاوہ کسی اور کو کارساز نہ پکڑنا۔ ذریۃ من حملنا، اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے سوار کیا، ذریۃ اولاد ان کی، من حملنا جن کو ہم نے سوار کیا، کس میں؟ مع نوح، نوح کے ساتھ، نوح کے ساتھ جو تھے ان کو کہاں سوار کیا تھا؟ کشتی میں۔ انہ کان عبدا شکورا، کتنے پیارے الفاظ میں اللہ یاد کر رہا ہے۔ نوح کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ وہ میرے بندہ تھا شکر گزار، میرا نوح جو تھا وہ میرا شکر گزار بندہ تھا۔ یعنی تعریف دیکھیں نا، کوئی جو اس کے اندر خوبی پائی جائے، یعنی مجھے میری فلاں دوست یاد آ رہی، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں وہ اچھا وہ نیک بہت ہے، تہجد گزار ہے، اچھا بولتی بڑا اچھا ہے، یا اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے،
آپ کسی کا تذکرہ کرتے ہیں ساتھ اس کی خوبی بھی سامنے رکھ دیتے ہیں. تو میرے رب نے کیا نوح کا تذکرہ کیا، ساتھ کہا انہ کان عبدا شکورا، وہ بڑا شکر گزار بندہ ہے. شکر گزار بندہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ نے دیا وہ لے کر خوش ہو جائے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے اور زبان سے کلمہ شکر ادا کرے کہ یا اللہ میں بڑا خوش ہوں تیرے پہ، الحمدللہ. اور سب سے بہترین کلمہ شکر الحمدللہ ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اور ہم نے فیصلہ سنا دیا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ بلا شبہ ضرور تم فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، اور ضرور بھی ضرور تم چڑھائی کرو گے، بہت بڑی چڑھائی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بأس شدید فجاسوا خلال الديار وكان وعدا دال کے اوپر 2 زبریں ہیں یعنی تنوین ہے تو آگے میم ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. وعدا مفعولا. پھر جب آ گیا 2 بار، کہاں کہ تم نے 2 بار کیا کرنی ہے کہ تم 2 بار فساد کرو گے زمین میں. ان میں سے پہلی مرتبہ جب وعدہ آ گیا ان دونوں میں سے پہلے فساد کے بدلہ لینے کا، تو ہم نے بھیجے تم پر اپنے کچھ بندے بہت سخت لڑائی والے، تو وہ گھس گئے گھروں کے اندر اور تھا یہ وعدہ پورا کیا ہوا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. پھر ہم نے دوبارہ دیا تمہیں غلبہ ان پر، پھر ہم نے دوبارہ دیا تمہیں غلبہ ان پر. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ ادغام بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. اور ہم نے مدد دی تمہیں مالوں اور بیٹوں سے، اور ہم نے کر دیا تمہیں تعداد میں بہت زیادہ. ان احسنتم لِأَنفُسِكُمْ وَإِن. اچھا یہاں بھی ہم نے ان پڑھا، یہاں بھی ان پڑھا، تو کیوں اظہار کیا ہم نے؟ کیونکہ آگے حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا. اسأتم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے بھلائی کی اپنے نفسوں کے لیے، اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی انہی نفسوں کے لیے ہی تم نے کی. پھر جب آیا وعدہ دوسری بار کی سزا کا، ہم نے مسلط کر دیے تم پر اور بندے تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہرے، اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجد اقصیٰ میں جیسا کہ داخل ہوئے اس میں پہلی مرتبہ، اور تاکہ وہ تباہ کر دیں اسے جس پر وہ غلبہ پائیں. مکمل تباہ کرنا، تاکہ وہ مکمل طور پر تباہ کر دیں. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ. عسیٰ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اگر تم دوبارہ کرو گے وہی حرکتیں. تو وہ عدنا تو کیا ہے؟ تو عدنا ہم بھی دوبارہ کریں گے وہی سلوک. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. اور ہم نے بنایا جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جہنم کافروں کی قید خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کی جنت. ٹھیک ہے. اور آخرت میں مومن کو جنت ملنی ہے، آخرت کی زندگی مومن کے لیے جنت اور کافر کے لیے جہنم قید خانہ ہوگا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس راہ کی جو وہ سب سے سیدھی ہے، اور وہ خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو جو عمل کرتے ہیں نیک.
کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اعتدنا لهم عذابا علیما، اور یہ کہ بے شک جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بہت دردناک عذاب۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاؤُهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور دعا کرتا ہے انسان برائی کی اپنی بھلائی کی دعا کرنے کی طرح۔ انسان دعا کرتا ہے برائی کی اپنے بھلائی کی دعا کرنے کی طرح، اور ہے انسان بہت جلد باز۔ کیا آپ بھی کرتے ہیں برائی کی دعا؟ میں مر جاؤں تو اچھا ہے، غصے میں آ کے کہا کہ اللہ مجھے موت آ جائے۔ جب کسی سے تنگ ہوئے تو بچوں کو بھی بددعا دے دی، کر دیتے ہو؟ کر دیتے ہیں کہ نہیں کر دیتے؟ ہوتا ہے تو انسان، اللہ کیا کہتے ہیں، انسان دعا کرتا ہے برائی کی اپنے بھلائی کی دعا کرنے کی طرح، اور ہے انسان بہت جلد باز۔ یہ سارا کچھ جلد بازیوں میں آ کے کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا یہی ہے عجول، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ اچھا یہاں پر کچھ چیزیں دیکھتے ہیں ہم۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، لیل لام زبر یا، لئی، یہاں پر یا کون سی ہے؟ یا لین ہے۔ فَمَحَوْا میں واو کون سی ہے؟ واو لین ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ میں لام یا لین ہے۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، نہار میں الف کون سا ہے؟ الف مدہ ہے۔ آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اچھا یہاں پر تن نہارم ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہاں کیا کریں گے؟ رم مب، ان کیا ہے؟ اچھا پھر وہ مجھ سے لائن لگ گئی ہے تو شاید میں سمجھ رہی اس کے اوپر شاد ہے۔ آیتن نہاری مبصرہ، اچھا کچھ چیزیں آج ہم نے کرنی ہے۔ نون کتنی آ جائے گا تو انشاءاللہ نون کتنی آتے ہیں بہت تھوڑے ہیں، لیکن آج ہم ساتھ قلقلہ بھی کریں گے۔ مبصرہ، قاف طا با، ادھر اس کے ساتھ نقطے نہیں صحیح لگتے، قطب جد، ٹھیک ہے، قاف طا با جیم دال، حروف قلقلہ، قلقلہ، قاف لام ہے، قافلہ قلقلہ، حروف قلقلہ 5 ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ آج نون کتنے کے ساتھ ہم نے حروف قلقلہ سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، اس کو بولیں گے قطب جد، قطب جد، قطب جد، آپ کو یاد ہو جائے گا، قطب سے قاف طا با، جد سے جیم دال۔ اچھا آیۃ النہار مبصرۃ، اچھا یہاں پر تا جو ہے، تا کے اوپر تنوین اور اگر لام آ گیا تو یہ کیا ادغام ہے بغیر لام اور را، تنوین کے بعد لام اور را آ جائے تو وہاں گنہ نہیں ہوتا، ادغام ہوگا۔ اچھا یہاں پر ہے مبصرہ، با ساکن ہے تو یہاں قلقلہ کریں گے، قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ہلانا، جنبش دینا، مطلب ایک یوں سمجھ لیں جب آپ بال پھینکتے ہیں تو وہ بال کیا لگتی ہے، جب آپ زور سے پھینکتے ہیں تو ہٹ کرتی ہے اور واپس آ جاتی ہے، رکتی نہیں ہے وہاں۔ سپوز آپ نے کوئی ایسی چیز پھینکی جو ساتھ جاتے ہی لگ کے چپک جاتی ہے، ساتھ بالکل وہیں پر لگی اور وہ اٹھتی نہیں ہے، لیکن بال جو ہوتی ہے وہ وہاں ایک جگہ پر رکتی نہیں ہے بلکہ وہ زمین پر لگ کے ہٹ کر کے پیچھے ہوتی ہے۔ جب آپ قلقلہ کرتے ہیں تو قلقلے میں بھی ہٹ کرنا مطلب کر کے واپس آ جاتی ہے، زبان جہاں لگنی ہوتی ہے لگ کے واپس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حروف قلقلہ 5 ہے۔ اب دیکھیں مب، اور یہ ساکن کی صورت میں ہوں گے، ذہن میں رکھیے گا، پانچوں حروف جب ساکن ہوں گے،
पांचों हरूफ काफ तो बा जीम दाग जब साकिन होंगे तो साकिन की सूरत में इन पर कलकला होगा। अब उसकी पहली मिसाल मैं आपको करवा रही हूँ। मुबसिरा, मीम पेश बा, मुब मुब ब ब मुब। अब देखिए मुब ठेठ करके पीछे हो रहे, मुबसिरा, देखिए इनको सही पता है। तो अब यहाँ क्या करना है आपने, जब आपने बोलना है मुब, बा को मिल मुब करके बा लिप्स को मिला लेंगे तो गलती हो जाएगी। अब बा को पीछे कर लेना, होंठों को खोल लेना, मुब 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 ब ब ब, ठीक है, मुबसिरा। और आगे भी हम आगे के पढ़ते हैं, मुबसिरा तल्ली तब तागू। अब देखिए तब तब तागू, तब अगर पढ़ेंगे ना तब तागू तब तागू तब तागू तो गलत हो जाएगा। तब तागू फज़लम मिर रब्बिकुम वलितअलमू अददस्सिनीन वल हिसाब व कुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला। और हमने बनाया रात और दिन को दो निशानियाँ, फिर हमने मिटाया रात की निशानी को और हमने बना दिया दिन की निशानी को रोशन, ताकि तुम फजल तलाश करो। यानी फजल का मतलब ताकि तुम तलाश करो, फजल यानी रिस्क अपने रब की तरफ से। दिन टाइम क्या करो, रिस्क तलाश करो, ताकि तुम मालूम कर लो सालों की गिनती और हिसाब। रात दिन के आने जाने में क्या है, सालों और हिसाब की गिनती तुम मालूम कर लो। और हर चीज़ को हमने खोल कर बयान कर दिया, उसे खूब खोल कर। वकुल्ला इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ि व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। और हर इंसान को हमने लाज़म कर दिया है उसके लिए उसकी किस्मत, यानी बुरा भला सब उसकी गर्दन में। और हम निकाल लेंगे उसके लिए क़यामत के दिन एक किताब, वो पाएगा उसे खुली हुई, यानी उसका नामा अमाल जो है ना, उसके गर्दन में सब कुछ ये लटका दिया, जो अच्छा करे जो बुरा करे। वो कहते हैं ना आप, यानी आपने कुरान पाक में पढ़ा है कि आपके किरामन कातिबीन फरिश्ते आपके कंधों पर बैठे हुए हैं, आपके रजिस्टर जो है वो तैयार कर रहे हैं जो। और ये आपको कब दिखाया जाएगा, वो रजिस्टर की तो सूरत में पूरा का पूरा आपका ज़िंदगी की हर बात अच्छी राइट साइड पर और बुरी लेफ़्ट साइड पर आपकी तैयार की जा रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि यौम नुख़रिजुहु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। क़यामत वाले दिन अल्लाह ने इसको किताब की सूरत में सामने कर देना है। ये लो पढ़ लो, इक़रा किताब का कहा जाएगा, पढ़ अपनी किताब। कौन सी किताब, ये जो आपके गले में लटका दी गई है, जो फरिश्ते बैठा दिए गए तैयार करने के लिए, कहा जाएगा इक़रा किताब का, पढ़ अपनी किताब। कफ़ा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, काफ़ी है तेरा नफ्स आज अपने आप पर खुद मुहासबा करने वाला। पता चल जाएगा दोनों साइड पे राइट लेफ्ट दो किताबें तैयार हो रही हैं, बरकों से पता चल जाएगा, लिखाई से पता चल जाएगा क्या किया क्या। मनिहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सिही वमन ज़ल्ल फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़्रा उख़रा वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअथ रसूला। जिसने हदायत पाई तो बेशक सिर्फ वो हदायत पाता है अपने नफ्स के लिए, और जो गुमराह होता है अपने नफ्स पर, और नहीं बोझ उठाती कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरी जान का बोझ, और नहीं हैं हम अजाब देने वाले यहाँ तक कि हम भेज देते हैं कोई रसूल। जब तक हम कोई रसूल ना भेजे अजाब भी नहीं देते। यानी देखें कितना खूबसूरत अंदाज़ अल्लाह का। आज जब दौरा फ़हम कुरान में बैठे हैं तो किसका फ़ायदा कर रहे हैं, अम्मी का, बहनों का, रिश्तेदारों का, अजीज़ों अक़रब का, मियाँ साहब का, अपना। हाँ ये होगा, जाते ही कोई किसी ने कुछ कह दे मैं थक के आई हैं, ये ज़रूर कह देंगे, काम नहीं होता उन्हें, मैं थक के, क्योंकि बड़ा एहसान करके ना मैं दौरा कुरान 2 घंटे के लिए बैठ के आई हूँ, ठीक है। तो ये फ़ायदा आप अपना ही करते हैं। और जो गुमराही का रास्ता लेता है तो वो भी अपने नफ्स पर ही उसका बोझ डालता है, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा।
جب چھوٹی تھی نا میں پڑھنے جایا کرتی تھی، گھر واپس آنا تو مجھ سے جو بڑی بہن وہ نہیں پڑھتی تھی، تو میں نے کوئی چیز مانگنی نا اس سے، کھانا یا کچھ اس طرح سے یا فلاں چیز ہے، تو آگے سے کہتی تھی کہ اس نے کہنا پڑھ کے آئی نا، مجھ پہ احسان نہیں کر کے آتی، یہ اپنے واسطے پڑھ کے آئی ہیں۔ اور آج بھی مجھے یاد کبھی کبھی آتا ہے کہ بات اس کی بالکل 100% ٹھیک تھی، کہ میں نے پڑھا مجھے فائدہ ہو رہا ہے، اور اس نے نہیں پڑھا اس کو فائدہ نہیں ہوا، تو بات بالکل ٹھیک تھی۔ اور آج ہم پڑھتے ہیں تو ہم فائدہ کرتے ہیں، ہم اپنی ذات کا ہی فائدہ کر رہے ہیں۔ تو میرے رب نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، اور جب ہم ارادہ کر لیں کہ ہم ہلاک کریں کسی بستی کو، تو ہم حکم دیتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو، تو وہ نافرمانی کرتے ہیں اس میں۔ پھر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، خوشحال لوگ پیسے کے لحاظ سے، تو وہ لوگ ان کو کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ نافرمانی کرتے ہیں، اور جب وہ نافرمانی کرتے ہیں تو فحق علینا القول فدمرناها تدمیرا، بہانہ بنا کے کیسے پھر ثابت ہو جاتی ہے اس بستی پر بات عذاب کی، تو ہم تباہ کر دیتے ہیں اسے، مکمل طور پر تباہ کرنا۔ جب بڑے کرتے ہیں تو پیچھے ساتھ ہی لگ جاتے ہیں ان کے چھوٹے بھی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی امتیں، کتنی ہی نوح کے بعد، اور کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا۔ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، جو چاہتا ہے جلدی والی دنیا تو ہم جلدی دے دیتے ہیں، جو جلدی چاہتا ہے ہم اس کو جلدی دیتے ہیں۔ کیا چاہتا ہے؟ جو بدلہ دنیا میں جلدی چاہتا ہے، مطلب دنیا کا ثواب، دنیا کی دولت، جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، پھر بنا رکھی ہے ہم نے اس کے لیے جہنم، اور وہ داخل ہوگا اس میں مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا، جس نے ارادہ کیا آخرت کا کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، مجھے دنیا میں بدلہ نہیں چاہیے، مجھے آخرت میں بدلہ چاہیے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور کوشش کی اس کے لیے اپنی پوری کوشش، یعنی آخرت کے لیے کوشش کی اور پوری کوشش کی، ارادہ بھی کیا کوشش بھی کی، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ ارادہ اور کوشش کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ وہ مومن ہو۔ تو یہی لوگ ہیں کہ ہے ان کی کوشش قابل قدر۔ کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، ہر ایک کو ہم نوازتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، آپ کے رب کے عطیے سے، اور نہیں ہے آپ کے رب کا عطیہ کسی سے روکا ہوا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا، دیکھ کیسے ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، اور یقیناً آخرت زیادہ بڑی ہے درجوں میں اور زیادہ بڑی ہے فضیلت میں۔ سبحان اللہ۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، مت بنا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ورنہ تو بیٹھا رہ جائے گا مذمت کیا ہوا، رسوا کیا ہوا، بے یار و مددگار۔ وقضى ربك اللہ تعبدوا، اور فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے کہ نہ تم عبادت کرو الا ایاہ، مگر صرف اسی کی، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر واقعی وہ پہنچ جائیں تیرے پاس بڑھاپے کو، ان دونوں میں سے ایک، امی ابو دونوں میں سے ایک یا دونوں، تو مت کہہ ان سے اف بھی، مت کہہ ان سے اف بھی،
اور مت ڈانٹ ان دونوں کو اور کہہ ان دونوں سے نرم بات۔ سبحان اللہ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جھکا دے ان دونوں کے لیے عاجزی کا بازو رحم دلی سے، اور کہہ اے میرے رب رحم فرما ان دونوں پر جس طرح ان دونوں نے پالا مجھے بچپن میں۔ امی ابو جیسے ہمیں بچپن میں پالتے ہیں، ہم اتنی محبتیں کرتے ہیں امی ابو کے ساتھ، ہم اتنے نخرے اٹھاتے ہیں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم ہوگے نیک تو یقیناً وہ ہے بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا۔ یہی ہے ربکم اعلم، تھوڑا سا ترجمہ میں نے چھوڑ دیا، تمہارا رب خوب جاننے والا ہے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم ہوگے نیک تو یقیناً وہ ہے جو بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور دے قرابت والے کو اس کا حق اور مسکین کو اور مسافر کو بھی، اور نہ فضول خرچی کر فضول خرچی کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور ہے شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا۔ لوگ گھروں میں بھی بڑی فضول خرچی کرتے ہیں، لباس میں بھی بڑی فضول خرچی کرتے ہیں، کھانے پینے میں بڑی فضول خرچیاں کرتے ہیں، اسی طرح سے اور بھی بہت سے زندگی کے معاملات ہیں جس میں فضول خرچی کی جاتی ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تو ضرور اعراض کرے ان مساکین رشتہ داروں اور مسافروں سے تلاش کرتے ہوئے اپنے رب کی رحمت، اگر تو اعراض کرے اپنے رب کی رحمت تو امید رکھتا ہو اس کی، تو کہہ ان سے آسان یعنی نرم بات۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ کر اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گردن سے، اور نہ کھول دے اسے بالکل ہی کھول دینا، مطلب ہاتھ گردن سے بندھا ہوا مطلب کنجوسی اتنی نہ کر کہ کسی کو دے ہی نہ، اور اتنا نہ کھول دے کہ سارا دے کے تو بعد میں خود فاقے والی زندگی گزارنا شروع کر دے، مطلب فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا، ورنہ بیٹھ رہے گا تو ملامت کیا ہوا تھکا ماندہ۔ جب سارا کچھ دے کے بیٹھ جاؤ گے، خود ضرورت کے لیے نہیں بچو گے تو تھک تھک آ کے پریشان ہو کے ملامت کیا ہوا بیٹھ جائے گے کہ اب کیا کھاؤں، کہاں سے لاؤں، کیا کروں۔ اس لیے میانہ روی کا اللہ نے حکم دیا، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک تیرا رب ہی فراخ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور وہی تنگ کرتا ہے، بلا شبہ وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور تم مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، ہم ہی رزق دیتے انہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل گناہ ہے بہت بڑا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک اور تم مت قریب جاؤ زنا کے، بے شک وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فلا يسرف في یہاں کیا ہو رہا ہے یسرف فی، یہ دیکھیں دو فا آگے ہیں، پہلا فا کیا ہے ساکن ہے اور دوسرے فا کے اوپر شاد ہے، اب دو حروف یہاں اکٹھے پڑے جا رہے ہیں، فلا یسرف فل، رف شاد ہے، شاد والے حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے، ایک حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے، فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے حرام کر دیا اللہ نے مگر حق کے ساتھ،
جو قتل کیا گیا مظلومی کی حالت میں، تو یقیناً ہم نے کر دیا اس کے ولی کے لیے غلبہ، تو نہ وہ زیادتی کرے قتل کرنے میں، بے شک وہ مدد دیا ہوا ہے۔ یعنی اگر کسی کا کوئی قتل ہو گیا تو وہ بدلے میں قتل کر سکتے ہیں، لیکن وہ زیادتی نہیں کر سکتا۔ قتل کے بدلے میں قتل کر کے کہیں مسئلہ نہ کرنا شروع کر دے، جسم کے اعضاء نہ کاٹنا شروع کر دے، یا اور نقصان نہ کرنا شروع کر دے، یا ایک کے بدلے میں 2-3 نہ قتل کر دے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو وہ بہت ہی بہتر ہو، جہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، اور پورا کرو اپنے وعدے کو، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا قِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور تم پورا کرو ماپ کو جب تم ماپو، اور تم وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، یہی بہتر ہے اور بہت اچھا ہے انجام کے لحاظ سے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ، اب دیکھیں کپڑا دینے والے کیا کرتے ہیں، ماپ میں کمی، ایک کپڑا دے رہا ہے 100 کا گز، ایک دے رہا ہے 110 روپے کا گز، اور ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھائی کم کر کے دو، ٹھیک ہے۔ ایک نے کہا کہ 100 تو 100 ہی ہے، دوسرا نے کہا 110 ہے تو چلو 105 لگا لیتے ہیں۔ ہم نے فائدہ اٹھایا کہ جی بڑا خوش ہو گیا جس نے ہمیں ڈسکاؤنٹ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب دینے لگے گا 105 والا، اس نے تو دینا ہے پورا کیونکہ اس نے پیسے پورے لیے، اس کو والا نہیں کھا رہا کہ مزید وہ کرتا۔ اب جس نے دینا ہے 100 روپیہ سستا کر کے، اور لوگ کس سے فائدہ لیں گے، 105 یا 10 والے سے لیں گے کہ 100 والے سے لیں گے، آپ نے کس سے لینا ہے؟ اور اندر دلی دل میں خوش کیا ہو رہے ہوتے ہو کہ بھئی 10 روپے 5 روپے سستا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اچھا آپ نے سستے والے سے لینا ہے۔ اب جب اس میں ناپ کرنا ہے تو اس نے پورا کرنا ہے، جس نے 105 یا 10 روپے لینے ہیں، کیونکہ اس نے پیسے پورے تو چیز پوری۔ اب دوسرے نے دل میں رکھی کہ اچھا میں نے تو پہلے 10 روپے کم کیے باقیوں سے، اب اپنی گاہکی بڑھانے کے لیے اس نے کیا کیا، اتنا اس میں کھینچ کے کپڑا ماپ کر لیا۔ کرتے ایسے دکاندار؟ آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ نے کبھی گھر آ کے کیا؟ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے دکھانے میں، اور ان کے پاس بڑے ٹرک ہوتے ہیں، کہاں سے کپڑا شروع کرنا ہے، کہاں تک لے کے جانا ہے، اور ناپنے میں اس نے اتنا کپڑا کم کر دیا۔ جو اس نے تھوڑا سارے کپڑوں میں سے، مطلب جتنے اس نے سوٹ بیچے اس میں سے تھوڑا سے بھی بچا کے اس نے ایک سوٹ کے پیسے نکال لیے، تو وہ جو اس نے 5 پہلے ہی 10 کم کیے تھے وہ ادھر سے اس نے کھاتا پورا کر لیا۔ اور ہم خوش کیا کس سے لے کے ہو رہے ہیں، جس نے ہمیں کم پیسوں میں چیز دی ہے۔ ہم خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اس کو، وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ بے ایمانی کرنے پر مجبور ہم نے اس کو بھی کیا۔ اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ جی میرے پیسے پورے ہو گئے، ادھر ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اتنا نہیں پتا کہ اتنا آپ کا کپڑا کم ہو گیا ہے، اتنی آپ کی چیز کم ہو گئی۔ اسی طرح سے دکاندار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ ماپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ ولا تقف ما لیس لک، ایک بڑی آج مشکل سی بات آ گئی ہے، ولا تقف ما لیس لک، اور آپ مت پیچھا کریں اس کا جس کا ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو علم نہیں ہے، جس کا پتہ نہیں ہے، جس کا سر پاؤں ہے کوئی نہیں آپ کی نظر میں، آپ اس کا پیچھا نہ کریں۔ مطلب کیا مثال دیں گے، اڑتی ہوئی نہ پکڑے، پتہ ہی نہیں کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی اڑنا تو کہاں سے اس نے بیٹھنا ہے، تو اڑتی ہوئی کے پیچھے نہ آپ بھی بھاگیں۔ وہ کیا ہے، اڑتی ہوئی باتیں، کبھی کسی کی بہو کی تو کبھی بیٹیوں کی تو کبھی کسی خواتین کے متعلق، اسپیشلی جن کے شوہر گھر پر نہ ہو، کہیں دور نوکری پہ جاتے ہوں، کہیں جاب کرتے ہو، یا آؤٹ آف کنٹری ہو، تو ایسی خواتین پر، ایسی بچیوں پر، ایسے لوگوں پر نظریں زیادہ رکھی جاتی ہیں۔ گلی محلے میں کسی کی بیٹیوں پہ نظر رکھنا، اور یا سنی سنائی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ادھر سے ادھر سے اڑاتے پھرتے ہیں، اور ہم بھی ان کا حصہ بن جاتے ہیں، سننے میں، سنانے میں، پھر آگے بتانے میں، اڑانے میں۔
اور کتنی خوبصورت بات اللہ نے کی کہ تم اس بات کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک ان میں سے ہوگی، ہر ایک ان میں سے ہوگی اس کے بارے میں پوچھ گچھ. ہر ایک کے بارے میں، کان سے بھی پوچھا جائے گا، آنکھوں سے پوچھا جائے گا، زبان سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا. کیا جواب دو گے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور مت چل زمین میں اکڑ کر، بے شک تو ہرگز نہیں پھاڑ سکے گا زمین کو، اور ہرگز نہیں تو پہنچ سکے گا پہاڑوں کی چوٹی تک لمبا ہو کر. یعنی جب اکڑ اکڑ کے چلتے ہو تو یہ اکڑاہٹ، یہ لمبائی تمہاری جو ہے نا، تم پہاڑوں کی لمبائی کو نہیں پہنچ سکو گے. اور زور زور کے پاؤں مار کے اکڑ کے چلو گے تو تم زمین پھاڑ نہیں سکو گے، رہنا وہی ہے جتنے ہو. تو کیونکہ اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. ذالک کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. یہ سب کام جتنے پیچھے اوپر بتائے گئے ہیں، یہ سب کام اس کی، یہ سب کام ہے اس کی برائی تیرے رب کے ہاں ناپسندیدہ. ان سب کاموں کی برائی اللہ کو ناپسند ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر. یہ اس میں سے ہے جو وحی کی آپ کی طرف آپ کے رب نے حکمت میں سے. اور نہ تو ٹھہرا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود. فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ. ورنہ تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مَلُومًا مَدْحُورًا. جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو ملامت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما. اور خود بنا لی، پھر کیا چن لیا تمہیں تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ، اور خود بنا لیا فرشتوں کو بیٹیاں. بے شک تم یقیناً کہتے ہو بڑی غلط بات. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے اس قرآن میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور نہیں وہ اضافہ کرتا ان کو مگر نفرت میں. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبْ. یہاں کیا آ گیا ہے؟ کلکلا آ گیا، سیانے ہو گئے ماشاءاللہ. إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. کہہ دیجیے اگر ہوتے اس کے ساتھ کئی معبود جیسا کہ وہ کہتے ہیں، تب ضرور وہ تلاش کرتے عرش والے اللہ کی طرف کوئی راستہ. سبحانہ وتعالی، وہ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے. عما یقولون علوا کبیرہ، اس سے جو وہ کہتے ہیں بہت زیادہ بلند. تسبح لہ السماوات سبع. کیا کریں گے با کے اوپر؟ سبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس کی ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے. مطلب اس میں تو ساری چیزیں ہی آ گئی، ساری مخلوق ہی آ گئی. اور نہیں ہے کوئی چیز مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، اور لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو. بے شک وہ ہے بے حد حوصلے والا، بہت بخشنے والا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ڈال دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کی بات کو سمجھ ہی نہ سکیں، سن نہ سکیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً. اور ہم نے بنا دیے ان کے دلوں پر پردے اس بات سے کہ وہ اس کو أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے ان کے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ بات کو سمجھ نہ سکیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. اور ان کے کانوں میں بوجھ بنا دیا ہے، ڈانٹ رکھ دیا تاکہ وہ سن نہ سکیں.
وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں تنہا اسی کا، تو وہ پھر جاتے ہیں اپنی پیٹھوں پر نفرت کرتے ہوئے، ایک اللہ کا تذکرہ سننا برداشت نہیں کرتے۔ اور یہ بات قرآن نے جو کہی، یقین جانیے اپنی آنکھوں سے دیکھی، کانوں سے سنی۔ ایک جگہ پر مجھے کسی نے بلایا قصور سٹی میں لاہور تھی اس ٹائم، درس قرآن کے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور مجھے پروگرام کے لیے بلایا کہ آپ نے ہمارے گھر میں تقریر کرنی ہے۔ بڑے سالوں کی بات ہے، اس ٹائم میں نے نیا سٹارٹ کیا تھا قرآن پاک کا درس دینا، تقریر کرنا، اور مجھے انہوں نے کوئی ٹاپک نہیں دیا، اپنی مرضی سے کوئی بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان سے خود کہا کہ اگر توحید کے بارے میں ہو جائے، رمضان قرآن تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو توحید کے بارے میں ہو جائے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حالانکہ کوئی ایسی مخالفت، اب آپ یہاں دیکھ لیں، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، جو لوگ عمل نہیں کرتے یہ ان کے خلاف ہوتا ہے، ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارے خلاف ہے، حالانکہ بات قرآن حدیث کی ہے۔ اس کے بعد سے آج تک انہوں نے مجھے بلایا نہیں، کئی سال گزر چکے ہیں، بلکہ مجھے زیادہ باتیں سن کے مجھے تکلیف ہوئی۔ گھر والے جو توحید والیاں تھیں، ان کا کیا کہنا تھا کہ باتیں ٹھیک کہی تھیں لیکن توحید کا موضوع نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ باتیں ٹھیک تھیں، توحید کا موضوع نہیں رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم تو کئی سالوں سے لوگوں کو بلاتے ہیں، تو اس بار توحید کا سواز ہو رہے تھے، قرآن کی آیات سن کے ناراض ہو رہے تھے، حدیث رسول سن کے ناراض ہو رہے تھے، اور ایک توحید والی عورت، توحید والی بندیاں اپنے منہ سے یہ بات کہیں کہ یہ والا موضوع نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ والا موضوع نہیں ہونا چاہیے تھا، تو پھر توحید سنانی کب ہے؟ ہم بڑی مشکل سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، تو توحید سے لوگ ناراض ہو رہے تھے بھی، پھر ان کو وہ جو مولوی حق بات نہیں سناتے، حق بات نہیں سناتے، یا ایسا، یہ تھوڑا سا ایسا ٹاپک ہے کہ جو کیا کہتے ہیں، کڑوا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں کڑواہٹ ہے، کیونکہ جو صحیح معنوں میں رب کو رب نہیں مانتا، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گئے مگر مومن نہ بنے۔ مومن کے لیے لا الہ الا اللہ، آپ نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو آپ سمجھے مسلم ہوئے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے ہی نہیں، معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب کہاں تک جائیں گے؟ یہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ بات بنے گی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو پھر بات بھی اسی کی مانی جائے گی، عمل بھی اسی کی بات پر کیا جائے گا۔ اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے قرآن بھیجا، یہ اللہ کا ہے نا، تو قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہنا ہے وہ حدیث کی شکل میں ہمیں ملنا ہے، عمل کریں گے تو ہم لا الہ الا محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کر سکیں گے، اور اگر تقاضے پورا نہیں کرتے، مسلم ہے، تقاضے پورا کرتے نہیں ہے تو مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے تو اللہ کے بندیوں جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے۔ اور اس چیز نے مجھے بڑی تکلیف دی کہ ایک اپنے آپ کو توحید پرست کہنے والے، اپنے آپ کو ایک ٹھیکیدار دین کے سمجھنے والے، کہ جی ہر سال ہم لوگوں کو چار رمضان میں مہینہ ایک رمضان کا ہوتا ہے، اس میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، 4 ہفتے لوگوں کو بلا کے دعوت دین دی جاتی ہے ہر سال، یعنی پرماننٹلی، لیکن خشک وہاں پر موضوع کوئی نہیں بیان کرنے دیا جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لوگ اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، اور ہمارے جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں قاری صاحب نے، مولانا صاحب نے، باجی نے یہ درس دیا تو انہوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ یہ آج کل ہمارے حال ہے، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں تنہا اسی کا، تو وہ پھر جاتے ہیں اپنے پیٹھوں پر نفرت کرتے ہوئے۔ اب یہ ان کی توہین ہو رہی ہے یہاں پر، بتائیں۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمين
ظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ ہم خوب جاننے والے ہیں اس نیت کو جس کے ساتھ وہ غور سے سنتے ہیں قرآن کو، اور جب وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک جادو زدہ آدمی کی۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی دیکھیے کیسے انہوں نے بیان کی آپ کے لیے مثالیں۔ فضلوا، تو پھر وہ گمراہ ہو گئے۔ فلا یستطیعون سبیلا، تو نہیں وہ طاقت رکھتے کسی درست راہ پانے کی۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ ریزہ تو کیا بے شک ہم واقعی اٹھائے جائیں گے نئے سرے سے۔ قل كونوا حجارة او حدیدا، کہہ دیجئے تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا، او خلقا مما یکبر، بیٹے ان کو اس کو ادھر کر کے آؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متی ہوا قل عسی ان یکون قریبا۔ یا کوئی اور مخلوق اس میں سے جو بڑی معلوم ہو تمہارے سینوں میں، پس عنقریب وہ کہیں گے کون دوبارہ لٹائے گا ہمیں، کہہ دیجئے وہ جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ۔ پس عنقریب وہ ہلائیں گے آپ کی طرف اپنے سروں کو، اور وہ کہیں گے کب ہوگا، تو کہہ دیجئے ہو سکتا ہے وہ قریب ہو سکتا ہے وہ قریب ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ اللہ بلائے گا تمہیں تو تم تعمیل کرو گے اس کی تعریف کے ساتھ، اور تم گمان کرو گے کہ نہیں تم ٹھہرے مگر تھوڑا سا وقت۔ دنیا سے جس دن اللہ تمہیں بلائے گا تو لبیک کہتے ہوئے ہر بندہ پہنچ جاتا ہے اللہ کے پاس، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ایسے لگے گا جیسے تم تھوڑا سا وقت ٹھہر کے آئے گو۔ یہ 60 70 سالہ 80 سالہ زندگی تھوڑا سا وقت لگے گا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، اور کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ وہ ایسی بات کہیں جو کہ وہ بہت اچھی ہو، بے شک شیطان جھگڑا ڈالتا ہے ان کے درمیان، بے شک شیطان ہے انسان کا کھلا دشمن۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور تمہارا رب خوب جاننے والا ہے تمہیں، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، اگر وہ چاہے تو وہ عذاب دے تمہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر۔ وَرَبُّكَ عَالَمُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور آپ کا رب خوب جاننے والا ہے ان کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر، اور ہم نے دی داؤد کو زبور۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہہ دیجئے بلاؤ ان کو جنہیں تم سمجھتے ہو معبود، اس کے علاوہ پس نہیں وہ اختیار رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے کا اور نہ اسے بدلنے کا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، وہ لوگ جنہیں وہ مشرک پکارتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ، کون ہے ان میں سے زیادہ قریب اللہ کے، وسیلہ تلاش کرتے تو ان میں سے اللہ کے قریب کون سا ہے، وہ امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی، اور وہ ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم ہلاک کرنے والے ہیں اسے قیامت کے دن سے پہلے، یا عذاب دینے والے ہیں اسے بہت سخت عذاب ہے یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور نہیں روکا ہمیں اس سے کہ ہم بھیجیں نشانیاں مگر اس بات نے کہ جھٹلایا ان کو
پہلے لوگوں نے، اور ہم نے دی سمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پر، تو انہوں نے ظلم کیا اس پر، اور نہیں بھیجتے ہم نشانیوں کو مگر ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، جب ہم نے کہا آپ سے کہ بے شک آپ کے رب نے گھیر رکھا ہے لوگوں کو۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے کہا آپ سے بلا شبہ آپ کے رب نے گھیرا ہوا ہے لوگوں کو۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو جو ہم نے دکھایا آپ کو مگر ایک آزمائش لوگوں کے لیے، اور اس درخت کو جس پر لعنت کی گئی قرآن میں، اور ہم ڈراتے ہیں انہیں، بس نہیں زیادہ کرتا انہیں ہمارا ڈرانا مگر بہت بڑی سرکشی میں۔ کافر اور سرکش ہو جاتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، اس کی ہم تھوڑی سی عربی پڑھ لیتے کیونکہ یہ وہی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، تو یہ ہم ویسے ہی عربی پڑھ لیتے ہیں۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، بہکا لے تو جتنی طاقت رکھتا ہے ان میں سے، بِصَوْتِكَ، اپنی آواز سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ شیطان نے ڈیل مانگی، مجھے مہلت دے دے، مل گئی۔ اب اللہ نے کیا کہا، تو جا، تو تیری پیروی کرے گا ان میں سے میں جہنم میں انہیں پوری سزا دوں گا، جہنم میں ڈال کر، اور بہکا لے تو جسے تو طاقت رکھتا ہے ان میں سے اپنی آواز سے، اور کھینچ لا ان پر اپنے سواروں کو، اپنے پیادوں کو، اور شریک بن جا ان کے مالوں اور اولاد میں، اور وعدے دے انہیں جس طرح کے تو دینا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھو شیطان کا وعدہ ہمیشہ دھوکے والا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے نہیں ہیں تیرے لیے ان پر کوئی غلبہ، اور کافی آپ کا رب بطور کارساز، تمہارا رب وہی ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں سمندر میں تاکہ تم فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بہت مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور جب پہنچے تمہیں تکلیف سمندر میں تو گم ہو جائے گی سب جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اس اللہ کے، پھر جب وہ نجات دے دے تمہیں خشکی کی طرف تو تم پھیر لیتے ہو، پر ہے انسان بہت ناشکرا۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جانب البر او یرسل علیکم حاسبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، کیا پھر تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ وہ دھنسا دے تمہیں خشکی کی طرف، یا وہ بھیج دے تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے کوئی کارساز۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح، یا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ لٹا دے تمہیں اس سمندر میں دوسری مرتبہ، کبھی ضرورت دوبارہ بھی تو پڑ سکتی ہے نا، پھر وہ بھیج دے تم پر توڑ دینے والی ہوا یعنی آندھی، فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُم، پھر وہ غرق کر دے تمہیں اس وجہ سے جو تم نے کفر کیا، ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس کے بدلے کوئی پیچھا کرنے والا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، حروف قلقلہ، خلق، ممن،
کہاں ہے؟ خلقنا، خلق نا، قاف کے اوپر کیا کریں گے؟ قلقلہ، خلق، خلق نا تفضیلا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے عزت دی بنی آدم کو، اور ہم نے سوار کیا انہیں کشتی میں اور سمندر میں، اور ہم نے رزق دیا انہیں پاکیزہ چیزوں سے، اور ہم نے فضیلت دی انہیں بہت سی مخلوقات پر، ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا بہت فضیلت دینا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون۔ جس دن ہم بلائیں گے سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ، پھر جو دیا گیا اپنا اعمال نامہ اپنے دائیں ہاتھ میں، تو وہ لوگ پڑھیں گے اپنا اعمال نامہ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ فتیلا، کتنا ظلم؟ ولا یظلمون فتیلا، فتیل کھجور کی گٹلی کے دھاگے کے برابر، کھجور کی گٹلی، کھجور کی گٹلی شام کو رمضان میں کھجوریں کھاتے اور افطاری کرتے وقت کھجور کے اوپر سے وہ جب آپ نے اتار لینا تو گٹلی نکال لینی سائڈ پہ، اس کی گٹلی کے اندر باریک سا ایک دھاگا ہوتا ہے، باریک سا، وہ جو سوراخ ہوتا ہے نا ایسے یوں لمبائی اس میں کٹ ہوتا ہے جو، اس کٹ کے اندر باریک سا دھاگا ہوتا ہے، اس دھاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ اتنا سن لیا، اس کے باوجود اگر یقین نہیں آیا، جو ہو اس دنیا میں اندھا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ اندھے سے مطلب یہ نہیں کہ جس کی دنیا میں آنکھیں نہیں تو وہ آخرت میں بھی آنکھیں اس کی نہیں، اندھا کا مطلب جس جو دین سے اندھا رہا، حق بات کو پہچاننے سے اندھا رہا، اپنی دنیا میں مگن رہا اور آخرت کو ٹھیک کر نہ سکا تو وہ دنیا میں اندھا ہے، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور وہ ہوگا بہت زیادہ بھٹکا ہوا راہ سے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ آپ یہ ٹیک چھوڑ دیں، بلا شبہ تھا ضرور یہ بہکا دیتے، قریب تھا کہ یہ بہکا دیتے آپ کو اس سے جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، تاکہ آپ جھوٹ گڑھ لیں ہم پر اس کے سوا، اور اس وقت ضرور وہ بنا لیتے آپ کو دوست۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے ثابت قدم رکھا آپ کو تو بلا شبہ یقیناً قریب تھا کہ آپ مائل ہو جاتے اس کی طرف کچھ تھوڑا سا۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، اس وقت ہم ضرور چکھاتے آپ کو دگنا عذاب۔ اللہ نبی کو کہہ رہا ہے وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور دگنا عذاب موت کا۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر نہ آ پاتے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار۔ وَإِن كَادُوا اصل میں کہاں نبی کو جاتا ہے سمجھایا امت کو جاتا ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور بلا شبہ قریب تھے کہ وہ ضرور پھسلا دیں آپ کو مکہ کی زمین سے، تاکہ وہ نکال دیں آپ کو اس سے، اور اس وقت نہیں وہ ٹھہریں گے آپ کے بعد مگر بہت کم۔ اور ایسا ہی ہوا، مکے سے آپ کو نکال کے خود جب آپ مدینہ میں چلے گئے، پھر وہ خود بھی مکہ میں تھوڑی دیر رہے، پھر مسلمانوں کا اس پہ قبضہ ہو گیا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ ان کے طریقے کی مانند جنہیں یقیناً ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے، اور نہیں پائیں گے آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا اہتمام کیجئے، بے شک فجر کا قرآن پڑھنا فرشتوں کے حاضر ہونے کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اور رات کے کچھ حصہ بس آپ تہجد پڑھیں، اس قرآن سے یہ زائد ہے، آپ کے لیے قریب ہے کہ کھڑا کرے آپ کو آپ کا رب مقام محمود میں۔ سبحان اللہ۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔
اور کہیے اے میرے رب داخل کر مجھے مدینہ میں داخل کرنا سچائی بہتری کے ساتھ، اور الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اور نکال مجھے مکہ سے نکالنا سچائی یعنی بہتری کے ساتھ، اور کر دے میرے لیے میری اپنی طرف سے کوئی غلبہ مدد دینے والا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دیجئے آ گیا حق، مٹ گیا باطل، بے شک باطل ہے ہی مٹنے والا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے وہ کچھ جو کہ وہ شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، ہر بندے کے لیے شفا نہیں ہے، شفا کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو ایمان والے بنا دے، اور نہیں وہ زیادہ کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم انعام کریں انسان پر تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور وہ دور کر لیتا ہے اسے، اور وہ دور کر لیتا ہے اپنے پہلو کو، اور جب پہنچے اسے تکلیف تو وہ ہو جاتا ہے بہت نا امید۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کہہ دیجئے ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر، بس تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو وہ سب سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور نہیں تم دیے گئے علم سے مگر بہت تھوڑا۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم لے جائیں اس قرآن کو جسے ہم نے وحی کی آپ کی طرف۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر نہیں پائیں گے آپ اپنے لیے اس قرآن کو لے جانے پر ہمارے خلاف کوئی حمایتی۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، مگر آپ کے رب کی رحمت سے بے شک اس کا فضل ہے آپ پر بہت بڑا۔ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہہ دیجئے یقیناً اگر جمع ہو جائے تمام انسان اور جن اس بات پر کہ وہ بنا لائیں اس قرآن کی مثل تو نہیں وہ لا سکیں گے اس کے مثل، اور اگرچہ ہو ان کا بعض کے لیے مددگار۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پھیر کر بیان کی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر ایک مثال، تو انکار کیا اکثر لوگوں نے جو ہر چیز کا کفر کے سوا۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے آپ پر، حَتَّىٰ يَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ تو جاری کرے ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ، أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، یا ہو تیرے لیے ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا پھر تو جاری کرے نہریں ان کے درمیان جاری کرنا۔ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا، یا تو گرا دے آسمان کو جیسا کہ ہم نے دعویٰ کیا ہے، جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے ہم پر ٹکڑے کر کے، یا تو لے آئے اللہ کو فرشتوں کو سامنے، اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے۔ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا، یا ہو تیرے لیے ایک گھر سونے کا، یا تو چڑھ جائے آسمان میں، اور ہرگز نہیں ہم مانیں گے تیرے چڑھ جانے کو یہاں تک کہ تو اتار لائے ہم پر کوئی کتاب۔ چڑھنا ہی نہیں مانا جب تک تو چڑھ کے تو واپس کتاب نہ لے کر آئے، اللہ اکبر، کہ ہم اسے پڑھیں۔ کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، نہیں ہوں میں مگر ایک انسان اور رسول، میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔
وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، اور نہیں روکا لوگوں کو کسی چیز نے کہ وہ ایمان لائیں جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، مگر صرف اس بات نے روکا کہ انہوں نے کہا کیا بھیجا ہے اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر۔ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، کہہ دیجیے اگر رہتے ہوتے زمین میں فرشتے تو چلتے پھرتے مطمئن ہو کر، تو ضرور ہم اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر۔ زمین میں فرشتے رہتے تو فرشتہ بنا کے بھیجنا تھا نا رسول، اب انسان رہتے تو انسانوں پر رسول بنا کر کون آیا؟ انسان آیا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے لَهُمْ اولیاء من دونہ، ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے اس کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، اور ہم اکٹھا کریں گے انہیں قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے کر کے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی تو ہم زیادہ کر دیں گے ان کے لیے آگ کا بڑکنا۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، یہ ان کی سزا ہے اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ کیا ہم جب ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ ریزہ، کیا بے شک ہم واقعی اٹھائے جانے والے ہیں نئے سرے سے پیدا کر کے۔ اولم یروا ان اللہ الذی، اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک اللہ جس نے خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم علی ان یخلق مثلہم وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ فابی الظالمون الا کفورا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وہ قادر ہے اس پر کہ وہ پیدا کر دے ان کی مثل، اور اس نے مقرر کیا ان کے لیے ایک معین وقت کہ نہیں کوئی شک اس میں، پھر بھی انکار کیا ظالموں نے ہر چیز کا سوائے کفر کے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وقال الانسان قتورا، انفاق کے اوپر میں نے کیا ہے قلقلہ، جب انفاقی پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن انفاق تو آ جائے تو وہاں پر کیا کرتے ہیں قلقلہ کریں گے، تو یہاں وقف کریں گے انفاق وکان الانسان قتورا، کہہ دیجیے اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اس وقت ضرور تم روک لیتے ان کو خرچ ہو جانے کے ڈر سے، اور ہے انسان بہت ہی بخیل۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں، 9 معجزات دیے، بس پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے جب وہ آیا ان کے پاس تو کہا اس سے فرعون نے انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، فرعون نے کہا بے شک میں یقیناً گمان کرتا ہوں خیال کرتا ہوں تجھے اے موسیٰ جادو زدہ، مجھے لگتا ہے جیسے تجھ پر جادو ہو گیا۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لأظنک یا فرعون مثبورا، موسیٰ نے کہا یقیناً تو جان چکا ہے کہ نہیں اتارا ان کو مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے واضح دلائل بنا کر، کن کو جو 9 نشانیاں تھیں، اور بے شک میں یقیناً گمان کرتا ہوں تجھے اے فرعون ہلاک کیا ہوا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّكُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، پھر ارادہ کیا فرعون نے کہ پھسلا دے انہیں اس سرزمین سے، تو ہم نے غرق کر دیا اسے جو اس کے ساتھ تھے سب کو۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل سے تم رہو اس زمین میں، پھر جب آئے گا آخرت کا وعدہ ہم لے آئیں گے تم سب کو اکٹھا کر کے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ،
وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا اسے اور حق کے ساتھ وہ نازل ہوا، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ وقرآنا فرقناہ، فرق کیا ہے؟ فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، قرآن کو ہم نے جدا جدا نازل کیا اسے تاکہ آپ پڑھیں اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر، اور ہم نے اتارا اسے اتارنا تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ بتدریج، کتنے سالوں میں؟ 23 سالوں میں۔ قل لو آمنوا بہ او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، بے شک جو لوگ دیے گئے علم اس سے پہلے جب وہ پڑھا جاتا ہے ان پر تو وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں پر سجدہ کرتے ہوئے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بلا شبہ ہمارے رب کا وعدہ یقیناً پورا کیا ہوا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں پر روتے ہوئے، اور قرآن زیادہ کر دیتا انہیں عاجزی میں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وَابْتَغِ باقی پر وَابْتَغِ، اور کہہ دیجئے تم پکارو اللہ یا اللہ کہہ کر، یا پکارو رحمان کہہ کر، جس نام کو بھی تم پکارو تو اسی کے ہیں اچھے اچھے سارے نام، اور مت بلند کرو اپنی نماز میں آواز، اور نہ پست کیجئے اس کو، اور اختیار کیجئے اس کے درمیان میں کوئی راستہ۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے لیے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں، اور نہ ہے اس کا کوئی مددگار، عاجز ہو جانے کی وجہ سے بڑائی بیان کر اس اللہ کی خوب بڑائی بیان کرنا۔ سورۃ الکہف مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب، اور نہیں بھیجی اس میں کوئی، اور نہیں رکھی اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، بالکل سیدھی، تاکہ وہ ڈرائے سخت عذاب سے اس اللہ کی طرف سے، اور وہ خوشخبری دے ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے بڑا اچھا اجر ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، رہنے والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا بنا رکھی ہے اللہ نے اولاد۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم اور نہ ان کے باپ دادا کو، بڑی غلط بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ ہی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، بس شاید آپ ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں اپنی جان کو ان کے پیچھے اگر نہ وہ ایمان لائیں اس بات پر، یعنی قرآن پر افسوس کرتے ہوئے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے بنایا اسے جو زمین پر ہے اس کے لیے زینت، تاکہ ہم آزمائیں انہیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا ہے عمل میں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
اسے جو کچھ اس پر ہے چٹیل، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور بے شک ہم ضرور بنانے والے اسے جو کچھ اس پر ہے چٹیل میدان، سب کچھ ہم چٹیل میدان بنانے لگے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف، کیا آپ نے خیال کیا ہے کہ بے شک غار والے، والرقیمی اور کتبے والے، کانوا من آیاتنا عجبا وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ اذ اول فتیہ، تو اب اصحاب کہف کا قصہ شروع ہو گیا، یعنی کتبے والے اور اصحاب کہف والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، غار کی جب انہوں نے پناہ لی، یعنی وہ نوجوان تھے، جب نوجوانوں نے پناہ لی غار کی طرف جا کر، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو دے ہمیں اپنی طرف سے کوئی رحمت اور مہیا فرما ہمارے لیے ہمارے معاملے میں کوئی رہنمائی۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے ڈال دیا پردہ، نہیں تو یہی ہے نا، تو ہم نے ڈال دیا پردہ ان کے کانوں پر غار میں کئی سال تک گنتی کے۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے اٹھایا انہیں، کئی سال کے لیے ان کے کانوں پر پردہ ڈالا، ایسا سلایا کیونکہ شور جلدی اٹھاتا ہے نا، تو کانوں پہ پردہ ڈال کے کان بند کر دیے، باہر کی کوئی آواز کوئی شور سن ہی نہ سکیں اور ان کی آنکھ بھی نہ کھلے۔ پھر جب ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے دو گروہوں میں سے زیادہ یاد رکھنے والا اس مدت کو، کہ وہ ٹھہرے رہے ہیں اس مدت میں کتنی دیر۔ اب کیا ہوا، اٹھانے کے بعد نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کا واقعہ، اب تفصیل سے واقعہ آگے آئے گا، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کا واقعہ حق کے ساتھ، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور ہم نے زیادہ کر دیا انہیں ہدایت میں، وہ چند جو ایمان لائے تھے ہدایت میں بہت بڑھ گئے تھے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور ہم نے باندھ دیا ان کے دلوں پر، یعنی مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو، جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو، اگر ہم ایسا کریں تو بلا شبہ یقیناً ہم نے کہی اس وقت زیادتی کی بات۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے بنا لیے ہیں اس کے سوا کئی معبود، کیوں نہیں وہ لاتے ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل، پھر کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور جب تم الگ ہو گئے ان سے اور ان سے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، تو تم پناہ لو غار کی طرف، کھول دے گا تم پر تمہارا رب اپنی رحمت سے اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں کوئی سہولت۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، اور آپ دیکھیں گے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ جھک کر کنارہ کر جاتا ہے ان کے غار سے دائیں طرف کو، اور جب غروب ہوتا ہے تو وہ کترا کر نکل جاتا ہے ان سے بائیں طرف سے، اور وہ کھلی جگہ میں ہے اس غار میں۔ یہ واقعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں تو پائے گا اس کے لیے کوئی دوست رہنمائی کرنے والا۔
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور آپ خیال کریں گے انہیں بھاگتے ہوئے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، جھاگتے ہوئے، ایقاظ، اور آپ خیال کریں گے انہیں جاگتے ہوئے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم کروٹ پلٹتے رہتے ہیں ان کے دائیں طرف اور بائیں طرف۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے ہے اپنے دونوں بازو دہلیز پر۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِعْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور اگر آپ جھانکیں ان پر تو ضرور آپ پیٹھ پھیر لیں ان سے بھاگتے ہوئے، اور ضرور آپ بھر دیے جائیں ان کی وجہ سے رعب۔ یعنی آپ کو دکھنے میں وہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ جاگ رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، لیکن وہ جاگ نہیں رہے بلکہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں، اور کتا ان کا ایسے بیٹھا ہے بازو دہلیز پر پھیلا کر، اور اس کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ اگر آپ یعنی آپ ان پر جھانکیں تو آپ بھاگتے ہوئے پیچھے کو آئیں گے، اور ایسے محسوس ہوگا کہ آپ کا دل رعب سے بھر دیا گیا ہے۔ مطلب جب ایسے لگے گا سارے ہی جاگ رہے ہیں، جاگ رہا ہو تو بندے پہ رعب ہو جاتا ہے، اور کتا ویسے بھی دہلیز میں بیٹھا ہو تو اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اسی طرح ہم نے اٹھایا انہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں اپنے درمیان، یعنی آپس میں سارے ایک ہی ٹائم میں اٹھے، اب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ کہا ایک کہنے والے نے، آپس میں پوچھنے کیا لگے کتنی دیر رہے ہیں، تو ایک کہنے والے نے کہا ان میں سے، کتنی دیر تم ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ انہوں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو جتنا عرصہ تم ٹھہرے ہو، پھر بھیجو اپنے میں سے، کیونکہ گھڑی وغیرہ کوئی کلاک تو تھا نہیں۔ اٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنی دیر ٹھہرے ہیں، کتنی دیر سوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہی کوئی تھوڑے دیر، ایک دن یا دن کا آدھا حصہ، کوئی کچھ حصہ ہی ٹھہرے ہیں، اور کتنی دیر ٹھہرے ہیں۔ اچھا چھوڑو، اس میں بحث کون سی، اللہ کو پتہ کتنی دیر ٹھہرے۔ اب بھیجو ان میں سے ایک کو اپنے اس چاندی کے سکے کے ساتھ شہر کی طرف، بس چاہیے کہ وہ دیکھے ان میں سے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، بھوک لگ گئی، بس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس کھانا اس میں سے، اور چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے اور نہ ہرگز آگاہ کرے تمہارے بارے میں کسی ایک کو بھی، چھپ کے جائے ایک کھانا لینے کے لیے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، قرآن پاک کا واحد یہ حرف آ گیا۔ نصف قرآن پاک کا جو حروف کے اعتبار سے نصف کہاں ہوتا ہے، جس میں مطلب قرآن پاک کے جتنے حروف ہیں، جتنے الفاظ ہیں، ان سب کو آپ نے ادا ادا کرنا ہے، تو وَلْيَتَلَطَّفْ پہ آ کے ہاف ہو جاتا ہے۔ اور وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے اور ہرگز نہ اطلاع کرے تمہارے بارے میں کسی کو۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، بے شک وہ اگر مطلع ہو گئے تم پر، شہر والوں کو اگر تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ سنسار کر دیں گے تمہیں، اور وہ لٹا دیں گے تمہیں اپنے دین میں، اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس وقت کبھی بھی، اس وقت ہرگز نہیں تم پاؤ گے فلاح کبھی بھی۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان پر لوگوں کو، وہ کہہ رہے تھے کسی کو بتانا نہ، اللہ کہتے ہیں لوگوں کو ہم نے مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور بے شک قیامت قیامت جو ہے نہیں ہے شک اس میں، جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں
آپس میں اپنے درمیان ان کے معاملے میں، تو انہوں نے کہا تم بناؤ ان پر ایک عمارت، ان کا رب خوب جاننے والا ہے ان کو۔ کہا ان لوگوں نے جو غالب آئے ان کے معاملے پر، ضرور بھی ضرور ہم بنائیں گے ان پر ایک مسجد۔ سیقولون ثلاثۃ، ان قریب وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے غار والے۔ رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب، ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ اچھا 3 تھے، چوتھا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے، ان کا چھٹا کتا تھا۔ یہ تو بن دیکھے پتھر مارنا، یعنی رائے زنی کرنا ہے بن دیکھے۔ اور بعض اچھا کہہ دیجئے میرا رب، بعض کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دیجئے میرا رب خوب جاننے والا ہے ان کی تعداد کو، نہیں جانتے انہیں مگر بہت کم لوگ، تو نہ جھگڑا کریں آپ ان کے بارے میں۔ تو اب آپ بھی میرے نبی ان کے بارے میں جھگڑا نہ کریں کتنے تھے، مگر سرسری جھگڑا اور نہ پوچھئے ان کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے، بس اللہ جانتا ہے کتنے تھے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ انی فاعل ذلک غدا۔ اب اصحاب کہف کو چھوڑا اور اگلا ٹاپک شروع ہو گیا۔ اور آپ نہ ہرگز کہیں آپ کسی کے بارے میں کہ بے شک میں کرنے والا ہوں یہ کل، جو بھی کام کرنا ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا میں کل کروں گا، بلکہ الا ان یشاء اللہ، کیا کہنا ہے، مگر یہ کہ میرا رب اگر چاہے، میرے رب نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ الا ان یشاء اللہ، کہاں چلا گیا پھر، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیت، اور یاد کریں اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہہ دیجئے امید ہے کہ راہ دکھائے گا مجھے میرا رب اس سے قریب تر بھلائی کی۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اب بتایا اس کا جواب۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ ٹھہرے رہے ہیں اپنی غار میں 300 سال، اور مزید رہے 9 سال، یعنی 309 سال رہے ہیں غار میں۔ اللہ اکبر۔ کہہ دیجئے قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات، میرا خیال ہے کہ یہ اب ہمیں تنگ، قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع ما لهم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ کہہ دیجئے اللہ خوب جاننے والا ہے اس مدت کو جو وہ ٹھہرے، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، کس قدر وہ دیکھنے والا ہے اور کس قدر وہ سننے والا ہے۔ نہیں ہے ان کے لیے کوئی اس کے سوا کوئی دوست، اور نہیں وہ شریک کرتا اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تلاوت کیجئے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کو، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کو، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور روکے رکھیں اپنے نفس کو، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں روکے رکھیں اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، اور وہ چاہتے ہیں، وہ جو پکارتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اس کی خوشنودی اور نہ تجاوز کریں آپ کی آنکھیں ان سے، آپ چاہتے ہیں دنیاوی زندگی کی زینت کو اور نہ اطاعت کریں
اس کی جسے ہم نے غافل کر دیا ہے، اس کے دل کو اپنے ذکر سے اور اس نے پیروی کی اپنی خوشی کی، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، پھر جو چاہے ایمان لانا پس چاہیے کہ وہ ایمان لائے، اور جو چاہے کفر کرنا تو وہ چاہے کہ کفر کرے۔ اچھا جی، اور جو چاہے کفر کرنا تو وہ کفر کرے، چاہے وہ کفر کرے۔ اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ النَّارَ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ، گھیرا ہوا ہے ان کو ان کی کناتوں نے، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو وہ فریاد رسی کیے جائیں گے ایسے پانی سے جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، اور وہ بھون ڈالے گا ان کے چہروں کو، برا ہے وہ پینا اور بری ہے آرام گاہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے اس کا اجر جس نے اچھا عمل کیا۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے باغات ہیں، یعنی باغات کا مطلب جنتیں ہیں، ہمیشگی کے بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، اور وہ زیور پہنائے جائیں گے ان میں من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، تو ان کے لیے سونے کے کنگنوں سے، اور وہ پہنیں گے کپڑے سبز رنگ کے، باریک ریشم کے اور موٹے ریشم سے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان میں تختوں پر، کیا خوب بدلہ ہے جنت، اور کیا اچھی جگہ ہے آرام گاہ۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور بیان کیجیے ان کے لیے ایک مثال دو آدمیوں کی کہ ہم نے بنائی ان دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ انگوروں کے، اور ہم نے باڑ لگا دی ان دونوں کے ارد گرد کھجوروں کی، اور ہم نے کی ان دونوں کے درمیان کچھ کھیتی، دونوں سائڈ پہ باغ اور سینٹر میں کھیتی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغوں نے دیا اپنا پھل اور نہ کمی کی اس میں سے کچھ بھی۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے جاری کر دی ان دونوں کے درمیان میں ایک نہر بھی جاری کر دی۔ وکان لہ ثمر فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اور تھا اس کے لیے بہت پھل، تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے اس حال میں کہ وہ بات کر رہا تھا اس سے، میں بہت زیادہ ہوں تجھ سے مال میں اور زیادہ باعزت ہوں نفری کے لحاظ سے۔ ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه، یعنی تکبر میں آ گیا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا اپنے نفس پر، تکبر کرتے ہوئے جب گیا تو سمجھا اپنے نفس پر اس نے ظلم کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ تو اور اس نے کہا میں نہیں گمان کرتا کہ تباہ ہوگا یہ کبھی بھی۔ وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اور نہیں میں خیال کرتا قیامت کا کہ وہ قائم ہونے والی ہے، اور واقعی اگر مجھے لٹا دیا گیا میرے رب کی طرف ضرور بے ضرور میں پاؤں گا بہترین ان باغات سے لوٹنے کی جگہ۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، کہا اس سے اس کے ساتھی نے اس حال میں کہ وہ بات کر رہا تھا اس سے، کیا تو نے کفر کیا اس ذات سے جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر ایک قطرے سے، پھر اس نے ٹھیک ٹھاک بنایا تجھے ایک آدمی۔ لیکن واللہ ربی،
ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو کہتا ہوں اللہ ایک رب ہے، وہ اللہ میرا رب ہے، اور نہیں میں شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور کیوں نہ جب تو داخل ہوئے اپنے باغ میں تو نے کہا جو اللہ چاہے وہی ہوگا، لا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت مگر اللہ کی مدد سے۔ ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو دیکھتا ہے مجھے کہ میں کم تر ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں، لیکن میں اللہ کو تو مانتا ہوں نا۔ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا، تو قریب ہے کہ میرا رب دے مجھے بہتر تیرے باغ سے اور بھیج دے اس پر کوئی عذاب آسمان سے، اور وہ بھیج دے کوئی عذاب آسمان سے، پھر وہ ہو جائے صاف صاف میدان۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا ہو جائے اس کا پانی گہرا تو ہرگز نہ تو استطاعت رکھے گا اس کو ڈھونڈ لانے کی، یعنی اس کا پانی زمین میں خشک ہو جائے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور گھیر لیا گیا یعنی تباہ کر دیا گیا، عذاب آ گیا، اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، تو اس نے صبح کی اس حال میں کہ وہ کیا تھا، ملتا تھا اپنی دونوں ہتھیلیاں اس پر جو اس نے خرچ کیا، اس میں اس حال میں کہ وہ گرا ہوا تھا اپنی چھتوں پر، اور وہ کہتا تھا اے کاش میں شریک نہ ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت کہ وہ مدد کرتی اس کی اللہ کے سوا، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، تو وہاں تو حکومت صرف اللہ سچے ہی کی ہے، وہ بہتر ہے ثواب دینے میں اور بہتر ہے اچھے انجام کی روح سے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال دنیاوی زندگی کی، وہ اس پانی کی طرح ہے کہ ہم نے اتارا اسے آسمان سے، پھر مل جل گئی اس کے ساتھ زمین کی نباتات، پھر وہ ہو گئی چورا چورا، اڑائے پھرتی ہے اسے ہوائیں، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے تو زینت ہے دنیاوی زندگی کی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں زیادہ بہتر ہیں آپ کے رب کے پاس ثواب میں، اور بہت زیادہ بہتر ہے امید کے لحاظ سے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور آپ دیکھیں کہ زمین کو صاف کھلی، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو تو نہیں چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اور وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے، یقیناً تم آئے ہو ہمارے پاس جس طرح ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی مرتبہ، بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا کہ ہرگز نہیں ہم مقرر کریں گے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا،
اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی، پھر آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو اس کتاب میں ہوگا، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کیا ہے اس کتاب کو یعنی اس نامہ اعمال کو کہ نہ وہ چھوڑتی ہے چھوٹی بات اور نہ بڑی، مگر اس نے شمار کر رکھا ہے اسے، اور وہ موجود پائیں گے جنہوں نے عمل کیے، اور نہیں ظلم کرتا آپ کا رب کسی ایک پر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی وهم لكم عدو بئس للظالمین بدلا۔ وہ تھا جنوں میں سے، یعنی ابلیس نے انکار کیا، وہ تھا جنوں میں سے، سو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، کیا پھر بھی تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو دوست میرے علاوہ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ برا ہے وہ ظالموں کے لیے بطور بدل، یعنی شیطان کی دوستی اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضودا۔ نہیں میں نے گواہ بنایا تھا انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے میں گواہ بنایا تھا، اور نہ تھا میں بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو بازو یعنی اپنا مددگار۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور جس دن اللہ فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تم نے گمان کر رکھا، تو وہ پکاریں گے انہیں، پس نہیں وہ جواب دیں گے انہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور دیکھیں گے مجرم لوگ آگ کو تو وہ سمجھ جائیں گے کہ بے شک وہ گرنے والے ہیں اس میں، اور نہیں وہ پائیں گے اس سے کوئی پھرنے کی یعنی بچنے کی جگہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال، اور ہے انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُولًا، اور نہیں روکا لوگوں کو اس سے کہ وہ ایمان لائیں جبکہ آ چکی ان کے پاس ہدایت، اور یہ کہ وہ مغفرت طلب کریں اپنے رب سے، مگر صرف اس بات نے انہیں روکا کہ پیش آئے انہیں معاملہ پہلے لوگوں کا، یا آئے ان پر عذاب سامنے سے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کے ذریعے تاکہ وہ بہکائیں اس کے ذریعے حق کو، اور انہوں نے بنا لیا میری آیات کو اور اسے جس چیز سے وہ ڈرائے گئے ہنسی مذاق۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو کہ نصیحت کیا گیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ تو اس نے منہ موڑ لیا ان سے، اور بھول گیا جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے اسے۔ بے شک ہم نے کر دیے ان کے دلوں پر پردے اس سے کہ وہ سمجھ سکیں اس قرآن کو، اور وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ رکھ دی۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر آپ بلائیں انہیں ہدایت کی طرف
تو ہرگز نہیں ہدایت پائیں گے اس وقت کبھی بھی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور آپ کا رب بہت بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر وہ پکڑے انہیں اس کے سبب جو انہوں نے عمل کمایا تو ضرور جلدی لائے ان کے لیے عذاب کو، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہرگز نہیں وہ پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہم نے ہلاک کیا ان کے رہنے والوں کو جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے کر دیا ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان سے، نوجوان ان کے ساتھ جو یوشع تھے ان سے کہا، لَأَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا، میں نہیں ہٹوں گا، یعنی ہمیشہ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، یا میں چلتا رہوں گا مدتوں۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا، پھر جب وہ دونوں پہنچے ان دونوں کے آپس میں ملنے کے جگہ پر، وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، اس نے بنا لیا اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی صورت میں۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا، پھر جب وہ آگے گزر گئے، یعنی موسیٰ نے کہا اپنے نوجوان سے، تو ہمیں ہمارا کھانا، غداءنا دن کا کھانا، تو یقیناً پہنچی ہے ہمیں اپنے اس سفر سے تھکاوٹ۔ قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، کیا ہے کہ کہا، اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا، کس نے کہا؟ وہ نوجوان نے، اس نے کہا کیا بھلا آپ نے دیکھا جب ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس تو بے شک میں بھول گیا مچھلی کے بارے میں بتانا، اور نہیں بلایا مجھے اسے مگر شیطان نے کہ میں ذکر کروں اس کا آپ سے، اور بنا لیا تھا اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح سے۔ قال ذلك ما كنا نبغي فرتدا على آثارهما قصصا، موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے رہے تھے۔ پھر وہ دونوں واپس لوٹے اپنے قدموں کے نشانات پر پیچھا کرتے ہوئے۔ وَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، پھر ان دونوں نے پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے، ہم نے دی تھی اسے رحمت اپنی طرف سے، اور ہم نے سکھایا اسے اپنے پاس سے ایک خاص علم۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کہا اس سے موسیٰ نے کیا میں تیری پیروی کر سکتا ہوں اس شرط پر کہ تو سکھائے مجھے اس سے جو تو سکھایا گیا ہے بھلائی، یعنی جو تجھے علم دیا گیا وہ میں بھی سیکھنے کے لیے تیرا پیچھا کروں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو وہ کہنے لگا بے شک تو ہرگز نہیں استطاعت رکھے گا میرے ساتھ صبر کی۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور کیسے تو صبر کر سکے گا اس پر جو کہ نہیں تو نے احاطہ کیا اس کا علم کے لحاظ سے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، موسیٰ نے کہا عنقریب تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی بھی حکم کی۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا۔ قال ستجدنی، موسیٰ نے کہا کہ عنقریب تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی بھی حکم کی۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا،
خضر نے کہا کہ اگر تو پیروی کرنا چاہتا ہے میری تو سوال نہ کرنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں یہاں تک کہ میں بیان کروں تیرے لیے اس کا ذکر۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں تو اس نے شگاف کر دیا اس میں، یعنی اس کشتی کا کوئی پھٹا توڑ کے اس میں سوراخ کر دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا، موسیٰ نے کہا کیا تو نے شگاف کر دیا ہے اس میں تاکہ تو غرق کر دے اس کے رہنے والوں کو، یعنی اس کے اندر جو سوار ہونے والے انہیں، بلا شبہ یقیناً تو آیا ہے بڑے غلط کام کو۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تو ہرگز نہیں تو طاقت رکھے گا میرے ساتھ صبر کی۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، اس نے کہا نہیں میں نے کہا تھا، اس نے کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا کہ بے شک تو ہرگز نہیں تو طاقت رکھے گا میرے ساتھ صبر کی۔ موسیٰ نے کہا نہ تو مواخذہ کر میرا اس پر جو میں بھول گیا اور نہ تو ڈال مجھ پر میرے معاملے میں تنگی۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے ایک لڑکے کو تو اس نے قتل کر دیا اسے۔ موسیٰ سے رہا نہ گیا، موسیٰ نے کہا کیا تو نے قتل کر دیا ایک پاک بے جان روح کو، یعنی بے گناہ ایک جان یا ایک روح کو بغیر کسی نفس کے، یقیناً تو آیا ہے بہت برے کام کو۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا پارہ نمبر 15۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔